الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، کچھ کہانی سننے میں بڑی عام اور آسان اور سادہ لگتی ہے، مگر غور کرنے پر ان میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، مگر وہ انہیں ملتا ہے جو غور کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں یہ بھی آپ کو بہت عام اور سادہ لگے گی، مگر ہوگی نہیں۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی۔ شادی کی رات اس نے اپنے شوہر کو ایک راز بتایا جسے سن کر وہ خوشی سے رقص کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یقیناً آپ سوچیں گے کہ ایسا کیا راز تھا، اور بہت سے سوال پیدا ہوں گے کہ کیا اس نے اپنے پہلے شوہر کو خود مار دیا تھا، اور کیا اس کے پہلے شوہر کا چھوٹا بھائی بھی یہی چاہتا تھا؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں ملیں گے، اس لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا اور کہانی کو غور سے سنیے گا، کیونکہ جس بہن نے ہمیں اپنی یہ کہانی بھیجی ہے اس نے سب سے پہلے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب آپ پوری کہانی سن کر ہی دے پائیں گے۔ پر اس سے پہلے کہ آپ کہانی کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اتنی سی کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے دوستو بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کہانی ہمیں ایک بہن نے ای میل کے ذریعے بھیجی ہے، اس لیے کہانی میں ہم نام، جگہ یا کوئی ایسی بات جو ذاتی ہے ویڈیو میں نہیں بتائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس بھی آپ کی کوئی ایسی کہانی، واقعہ یا حادثہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے تاکہ وہ سبق یا عبرت حاصل کر سکے، تو آپ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ آئیے یہ کہانی اسی طرح آپ کو سناتے ہیں جیسے ہمیں اس بہن نے بھیجی ہوئی ہے۔ میرا نام فرزانہ ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں، میری عمر اب 60 سال کے قریب ہے۔ میری یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو مایوسی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک سوال جس کا جواب میں لوگوں سے چاہتی ہوں، کیونکہ کچھ سوال زندگی بھر الجھے رہتے ہیں، سلجھتے نہیں۔ میری کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میری والدہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت میری عمر صرف 10 سال تھی۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں ایک بچی صرف گڑیوں سے کھیلنا پسند کرتی ہے اور اپنی ماں کی لاڈ اور پیار میں پروان چڑھتی ہے، مگر مجھ سے یہ سب کچھ چھن گیا۔ میرے والد نے کچھ ہی عرصے بعد دوسری شادی کر لی، اور اس کے ساتھ ہی میری کہانی میں مصیبتوں کا آغاز ہو گیا۔ مختصراً یہ کہ میری دوسری ماں نے میرے ساتھ مکمل سوتیلا والا سلوک رکھا۔ اس عذاب میں دن گزرتے گئے اور میں 30 سال کی ہو گئی۔ اس عمر میں میں نے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح شادی کے خواب دیکھنا شروع کر دیے، اور سوچا کہ شاید میری زندگی میں اس بدلاؤ سے ہی کوئی سکون آئے گا۔ میں بھی دیکھنے لگی کہ کوئی ایسا شہزادہ آئے گا اور مجھے اس قید سے رہائی دلا کر اپنے ساتھ لے جائے گا، اپنے محل میں، جہاں میں اس کی شہزادی بن کر رہوں گی۔ لیکن پیارے دوستو، حقیقت بڑی تلخ ہوتی ہے، خوابوں کی دنیا سے بالکل مختلف، اور جہاں میں تھی وہاں خوابوں کا بھلا کیا کام، میں بس بھول گئی تھی۔ اور پھر میرے خواب تب ٹوٹے جب میرے والد نے میری شادی ایک ایسے نوجوان سے کر دی جو مجھ سے 20 سال عمر میں بڑا تھا۔ وہ شخص باہر ملک میں رہتا تھا اور شادی کے لیے وطن آ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا میں نے انکار کی بہت کوشش کی، مگر میرے والد نے میری ایک نہ سنی اور اپنی بیوی کی بات پر عمل کرتے ہوئے میرے خواب کو چکنا چور کر دیا، اور میرے پاس سوائے کمپرومائز کے اور کوئی حل باقی نہ بچا۔ پھر میری شادی اس شخص سے ہو گئی۔ یہ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے۔ میں مایوسی، اداسی اور تکلیف میں مبتلا رہنے لگی، اور نہ جانے کیوں میرے دل کے کسی کونے میں یہ خواب اب بھی تھا کہ کوئی آئے گا، میرے خوابوں کا شہزادہ۔ بہرحال میں ضرور کہوں گی کہ میرا شوہر بہت اچھا تھا، مخلص اور مہربان تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ مجھے احساس دلاتا تھا کہ میں اس کے لیے بہت قیمتی ہوں۔ وہ جس قدر ممکن ہوتا کوشش کرتا کہ میں اس کے ساتھ خوش رہ سکوں، لیکن میرے خواب، میں آہستہ آہستہ ان خوابوں کو بھولانے کی
कोशिश करने लगी और इसी कोशिश में दिन गुजरते गए। फिर एक वक्त आया जब मैंने जिंदगी की हकीकत को उसमें मौजूद हर चीज के साथ दिल से कबूल कर ही लिया, मगर किस्मत फिर मेरे साथ एक चाल चल दी। एक दिन मेरे शोहर काम से वापस आए तो वो काफी बीमार लग रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो इस कदर बीमार दिख रहे थे। उनकी तबीयत खराब देखकर मैं फौरन उनके पास बैठ गई। उनकी हालत बिगड़ रही थी और उनसे बोला तक नहीं जा रहा था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को कॉल की तो डॉक्टर कुछ देर में आ गया। डॉक्टर ने देखते ही कहा कि फौरन अस्पताल ले जाने की जरूरत है, इनको हार्ट अटैक आ रहा है, आप फौरन उन्हें अस्पताल ले जाएं। मैं जल्दी से बाहर आ गई। बाहर कोई रिक्शा, कोई टैक्सी, कुछ नहीं मिला तो हमसायों की मदद ली। हमारे पड़ोसियों ने मेरे शोहर को फौरन गाड़ी में डाला और गाड़ी तेज रफ्तारी से अस्पताल की तरफ दौड़ा दी, मगर मेरे शोहर की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी। इससे पहले कि हम अस्पताल पहुंचते, किस्मत ने उन्हें ये मोहलत नहीं दी और अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी रूह परवास कर गई। मेरे लिए ये एक जानलेवा सदमा था। हालांकि मैं मानती हूं कि ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ थी और मुझे अपने शोहर से प्यार न हो सका। मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरे दिल में उसी तरह यकीन की सूरत कायम रहा, मगर फिर भी मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि अब आकर तो मैंने इस हकीकत को अपनाया था और उसी वक्त ये सब अल्लाह ने मुझसे छीन लिया कि जैसे नाशुक्री की सजा दी जाती है। मगर सजा तो मैं पहले दिन से ही भुगत रही थी। बहरहाल ये मेरे लिए एक झटका था और आफत थी जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं शोहर के इंतकाल के बाद वापस वालिद साहब के घर लौट आई। मैं उस गुड़िया की तरह हो चुकी थी जो कुछ महसूस नहीं करती, जिसके कोई एहसासात तो नहीं होते, मगर मैं अपने साथ अपने अंदर दुख ही दुख और दर्द ही दर्द भरकर वापस आई थी। वो दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन 5 महीने बाद मेरे मरहूम शोहर की फैमिली हमारे घर आई। मैं जानती थी कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। उन्होंने आकर मेरे वालिद साहब को कहा कि हमारे खानदान में रिवायत है कि जो लड़की हमारे खानदान की एक बार इज्जत बन जाती है, हम उसको अकेला नहीं छोड़ते, और अगर किसी बेटे का इंतकाल हो जाए तो उसकी बीवी को अपने छोटे बेटे की इज्जत बना लेते हैं। इसलिए वो मुझे मेरे शोहर के छोटे भाई से ब्याहना चाहते थे। मैंने ये सुनकर इस बार तो उस शादी से मुकम्मल इनकार कर दिया, मगर मेरे वालिद ने दूसरी बार भी मुझे मना लिया, ये कहकर कि बेटा देखो, ये शादी तुम्हारे लिए एक खुशगवार जिंदगी का आगाज हो सकती है और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, किसी के मरने से हम उसके साथ मर तो नहीं सकते, इसलिए जिंदगी की तरफ लौटने में ही भलाई है। खैर चारा नचार में मान गई और अगले 3 महीने बाद मेरी शादी मेरे शोहर के छोटे भाई से कर दी गई, जो मुझसे 1-2 साल बड़ा था और खूबसूरत जवान था। लेकिन मेरे शोहर के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वो शादी की पहली रात मेरे पास आकर बैठ गया और उदासी से बोला कि देखो, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, ना ही किसी धोखे में रखना चाहता हूँ, इसलिए ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि ये शादी मेरी मजबूरन करनी पड़ी है। सारे खानदान ने मुझे ये शादी करने पर मजबूर किया। ऐसा नहीं कि तुम मुझे पसंद नहीं, मगर मेरे अंदर मेरे भाई की मौत का गम है और मैं तुम्हें कैसे अपनी बीवी समझूंगा, जबकि मैंने शुरू से तुम्हें अपने भाई की बीवी के रूप में देखा है। मेरा ख्याल है तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसकी बात सुनने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं उसे आज वो राज बताऊंगी जो आज तक मैंने छुपा रखा और किसी को भी ये सच्चाई नहीं बताई। इसलिए मैंने कहा कि मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रहे हैं और मैं भी आपको एक ऐसा राज बताना चाहती हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। फिर मैंने उनको बताया कि आप सुनकर हैरान होंगे कि मैं अभी तक कवारी हूं। ये सुनकर वो मेरी तरफ हैरान होकर देखने लगा और हैरानो शजदर रह गया और बोला, क्या? वो कैसे? ये क्या कह रही हो? तो मैंने उससे कहा कि मेरे मरहूम शोहर का शादी से पहले एक सफर में एक्सीडेंट हुआ था। उससे उनकी जान तो बच गई, मगर उनको शादी के बाद इस हकीकत का पता चला कि एक एक्सीडेंट ने उनकी मर्दाना सलाहियत छीन ली है और तब उन्होंने बहुत से डॉक्टर से रुजू करने के बाद जाना कि ये बीमारी इलाज के
قابل نہیں رہی۔ انہوں نے مجھے یہ پیشکش کی کہ میں چاہوں تو تم سے علیحدگی یا طلاق لے سکتی ہوں، مگر میں نے اس کو کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ راز ہمیشہ میرے اندر ہی رہے گا، اور میں نے اپنے شوہر کے بارے میں ایسا کسی کو آج تک نہیں بتایا اور ہمیشہ ان کی عزت رکھی، لیکن اب جب کہ وہ نہیں رہے اور آپ سے میری شادی ہوئی ہے تو یہ بات جاننا آپ کا حق ہے۔ یہ حقیقت سن کر وہ حیران رہ گیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ تم نے تو وفا کی ایسی مثال قائم کر دی ہے اور ایسی قربانی آج تک کسی بیوی نے اپنے شوہر کے لیے نہیں دی ہوگی، اور ایسا صبر اختیار کیا، بنا انتشار اور نفرت کے صبر کیا، اور شاید کہہ کر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، اور اب تمہیں اتنے سالوں کے صبر کا پھل ضرور ملنا چاہیے۔ یقیناً تم میرے دل کی ملکہ بننے کی مستحق ہو، میں تمہیں اپنے سر کا تاج بنا کر رکھوں گا، کیونکہ اب میں تم سے شادی کر کے اور تمہاری بات سن کر خود کو دنیا کا خوش نصیب شخص محسوس کر رہا ہوں۔ جسے ایسی وفادار عورت ملی تو خوشیوں کی مستحق ہو۔ میری باتوں کے بعد اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے وہ خوشی اور مسرت سے ناچ رہا ہو۔ اسی خوشی اور مسرت سے میری زندگی کا دوبارہ آغاز ہوا۔ وہ خواب، وہ یقین جو میرے دل کے کسی کونے میں باقی تھا کہ کوئی خوبصورت شہزادہ آئے گا، وہ امید جو ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ صبر کرو کوئی آئے گا، وہ آ چکا تھا۔ میرے اللہ نے مجھے میرے صبر، تحمل اور برداشت کا یہ عظیم انعام دیا تھا کہ میری بقایا زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی اور مجھے میرے خوابوں کی تعبیر دیتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ کہانی آپ کو سنانے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب خواب دیکھتے ہیں، ہم سب خواہشیں پالتے ہیں، اور جب وہ پورے نہیں ہوتے اور خواب ٹوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرتے ہیں، مایوسی میں گرتے چلے جاتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی ہونے کی بجائے اس سے ضد لگا بیٹھتے ہیں، جبکہ وہ خود فرماتا ہے کہ اگر تو نے نافرمانی کی، میری چاہت کی، تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور اگر میری چاہت میں خوش ہو جائے گا تو میں تجھے تیری چاہت بھی بخش دوں گا۔ پیارے سننے والوں، آپ سے فقط سوال ہے میرا، پھر اگر آپ کو اللہ سے کوئی گلہ ہے اور زندگی سے کوئی شکایت ہے اور مایوس ہو چکے ہیں یا مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، تو صرف اتنا سوچ کر سچ بتائیے گا کہ کیا کبھی آپ اللہ کی رضا میں راضی ہوئے ہیں پورے دل کے ساتھ؟ کیا آپ نے اللہ پر یقین رکھ کر دکھوں اور تکلیفوں کو صبر کے ساتھ سہا ہے؟ جواب مجھے نہیں، خود کو دے لیجیے گا۔ شکریہ۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔